الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع الطهارة من النجاسة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثيابك فطهر. النجاسة قسمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الرابع، یہاں سے چوتھی فصل شروع ہو رہی ہے. الطہارۃ من النجاسہ، نجاست سے پاکی کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. قال تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وثیابک فطہر، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. یہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. النجاست قسمان، نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں. حقیقیت و حکمیت. ایک ہے قسم نجاست کی نجاست حقیقیہ، دوسری قسم ہے نجاست حکمیہ. حقیقی نجاست اور حکمی نجاست، حقیقی ناپاکی اور حکمی ناپاکی. حکمی ناپاکی کا ایک نام حدث بھی ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقی ناپاکی کا ایک نام خبث بھی ہے. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا نَوْعَانِ، اور ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، یعنی حقیقی نجاست کی بھی دو قسمیں اور حکمی نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا نَوْعَانِ وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ. طہارت حکمیہ سے متعلقہ جو احکام ہیں ان کا بیان گزر چکا ہے. وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ فَنَذْكُرُهَا فِي بَابَيْنِ، اور جہاں تک بات ہے نجاست حقیقیہ سے پاکی حاصل کرنے کی تو اس کو ہم دو باب میں ذکر کرنے جا رہے ہیں. الاول، پہلا باب ہے الاشیاء الطاہرۃ والنجسہ، وہ چیزیں جو کہ پاک ہیں اور وہ چیزیں جو کہ ناپاک ہیں، یعنی پاک اور ناپاک چیزیں، اشیاء. یہ ایک باب میں، پہلے باب میں اس کا بیان ہے. والثانی، دوسرے باب میں کیا ہے؟ تطہیر النجاسات وطرقہ، ناپاکیوں کو پاک کرنا اور پاک کرنے کے طریقے، اس کے بیان میں. باب الاشیاء النجسہ والطاہرہ، ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں. فرماتے ہیں النجاست الحقیقیۃ نوعان، نجاست حقیقی یا کہیے حقیقی ناپاکی دو قسموں میں بانٹی گئی ہے. پہلی ہے الاول نجاست خفیفۃ، پہلی ہے نجاست خفیفہ یعنی ہلکی ناپاکی. مثل بول فرس، جیسا کہ گھوڑے کا پیشاب. وبول ما یؤکل لحمہ، اور اسی طرح اس جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی معقول اللحم جانوروں کا پیشاب. کالابل والبقر والغنم والغزال، جیسا کہ اونٹ، گائے، بکریاں اور ہرن، ان سب کا پیشاب کیا ہوتا ہے؟ نجاست خفیفہ. ٹھیک ہے. اور نجاست خفیفہ کے اندر خرء الطیر الذی لا یؤکل لحمہ، یعنی اس پرندے کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ میں شامل ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کالصقر والحدعۃ، جیسا کہ شکرا اور چیل، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو ان کی بیٹ کیا ہوگی؟ نجاست خفیفہ، پاک نہیں. نجاست تو ہے وہ ناپاکی، لیکن وہ خفیفہ ہے، غلیظہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی نجاست خفیفہ کی. الثانی نجاست غلیظہ، نجاست غلیظہ، غلیظ ناپاکی. یہ کسے کہتے ہیں؟ وہی سائر النجاسات، اور تمام جتنی ناپاکیاں ہیں
وہ سب کیا ہے؟ نجاست حقیقیہ، نجاست حقیقی، یعنی اوپر والی کو چھوڑ کر جو بیان کی گئی ہیں ان کو چھوڑ کر جتنی بھی ناپاکی ہیں وہ سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ. مثل الابوال لانسان او حیوان، جیسا کہ انسان کا پیشاب یا انسان کے علاوہ کسی جانور کا پیشاب. الا بول الفرس وما یؤکل لحمہ، سوائے گھوڑے کے پیشاب کے اور معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں پر انہوں نے وہ بات بتا دی جو بات میں نے آپ کو اوپر بتائی تھی کہ یعنی اوپر کے خفیفہ کے اندر جن جانوروں کا تذکرہ آیا ہے، جن جانوروں کا پیشاب خفیفہ کی کیٹیگری میں ہے، ان کو چھوڑ کر تمام جانوروں کی ناپاکی یہ غلیظہ میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ تو پہلی چیز بتا دی. دوسری چیز الفضولات لانسان او حیوان، انسان یا جانور کے فضولات. فضولات جانتے ہیں؟ یعنی پیشاب، پخانہ. فضلہ کسے بولتے ہیں؟ پخانے کو بولتے ہیں. انسان یا جانور کا کہ پخانہ کیا ہے؟ یہ بھی نجاست غلیظہ میں ہے. ککلب وسباع وبقر وحمار وغیرہا، جیسا کہ کتے کے فضلات یا درندوں کے فضلات. سباع بولتے ہیں چیر فار کرنے والے ہیں، بقر یعنی گائے، حمار یعنی گدھا، وغیرہا اور اس کے علاوہ دوسرے. ٹھیک ہے. وَكَذَا خُرْءُ كُلِّ طَيْرٍ لَا يَذْرُقُ فِي الْهَوَاءِ كَالدَّجَاجِ وَالْبَطِّ، اور اسی طرح ہر وہ اس جانور کی، اس پرندے کی بیٹ جو کہ ہوا میں بیٹ نہیں کرتا، جیسے دجاج مرغی، والبط بطخ، یہ نہیں اڑتی نا، تو ان سب کی بھی کیا ہے؟ بیٹ نجاست غلیظہ میں شامل. تو دیکھیے کیا پتہ چلا، انسان اور جانوروں کے جو پیشاب ہے وہ سب کس میں شامل ہے؟ ان جانوروں کے پیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، نجاست غلیظہ میں. جہاں تک فضلات کی بات ہے، فضلہ، اس میں انہوں نے بقر کو بھی شامل کیا ہے، یعنی معقول اللحم اور غیر معقول اللحم دونوں کے فضلات یہ نجاست غلیظہ میں شامل مانے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر وہ پرندہ جو ہوا میں نہیں اڑتا ہے، جیسا کہ مرغی ہے، ہوا میں اڑتی ہے کیا؟ وہ اگر زیادہ سے زیادہ اڑے گی تو تھوڑا سا اڑ گئی یوں بیٹھ جائے گی، نہیں اڑ پاتی نا. جیسے کبوتر اڑتے ہیں، چیل اڑتی ہے وغیرہ، ان سب کی جو بیٹ ہوتی ہے یہ سب کیا ہے؟ غلیظہ میں شامل. تیسری بات یہ ہے لعاب سباع الحیوان. سباع مطلب درندوں کا جو تھوک ہوتا ہے، کالکلبی والاسدی وکذا عرقہ، جیسا کہ کتا، شیر یا بھیڑیا، اور اسی طرح ان کا پسینہ بھی، یہ سب بھی کس میں شامل ہے؟ نجاست غلیظہ میں. ٹھیک ہے. چوتھی بات ما ينتقض الوضوء بخروجه من بدن الانسان كالدم السائل والمني والمذي والقيء والصديد والقيء ملء الفم. ہر وہ چیز جس کے بدن سے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ میں شامل ہے. جیسا کہ بہتا خون، اسی طرح منی، اسی طرح مذی، اسی طرح قیح
قیح یعنی پیپ کو بولتے ہیں قیح. قیح اور صدید تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں، یا اگر زیادہ سے زیادہ فرق کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہ جب زخم ہوتا ہے تو اس میں سے ایک پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ پیپ ہوتا ہے اور نہ خون ہوتا ہے، لیکن پانی نکلتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ قیح. اور صدید بولیں گے پیپ کو، اور دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو منی، مدی، والقی یعنی قے الٹی ہے نا، منہ بھر کر الٹی، یہ سب چیز کیا ہے؟ نجاست غلیظہ میں شامل ہے. منی تو جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اعلی تناسل سے جو ایک پانی نکلتا ہے شہوت کے ساتھ اور تدفق کے ساتھ چھلک کر، ہے خلق من ماء دافق، انسان پیدا کیا گیا ہے چھلکتے ہوئے پانی سے، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ منی. اور ایک پانی انسان کی اسی جگہ سے نکلتا ہے، لیکن وہ نکلتا تو شہوت کے ساتھ ہے لیکن تدفق کے ساتھ نہیں نکلتا ہے، چھلک کر نہیں نکلتا ہے نا. اس میں یہ رہتا ہے کہ انسان اگر انسان کو تھوڑی شہوت طاری ہوتی ہے یا اپنی محبوبہ سے بات کر رہا ہے، محبوبہ سے مراد میری حلال محبوبہ یعنی زوجہ، بیوی ہیں، اگر ویسا ایسی بات نہیں ہے کہ اگر حلال سے نہیں کر رہا ہوگا تو نہیں نکلے گی، میرا مطلب یہ ہے کہ کرنا ہمیں زوجہ سے ہی چاہیے ہے. اگر محبت بھری بات کی جاتی ہے تو اس سے بھی انسان کے یہ چیز خارج ہوتی ہے جس کا نام مذی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ نجاست حقیقی اور نجاست غلیظہ، یعنی حقیقی کی قسموں میں سے نجاست غلیظہ، ٹھیک ہے نا. لحم المیتۃ وجلدھا، مردہ کا گوشت اور اس کی جلد یعنی اس کی کھال، میتہ یعنی مردہ، ٹھیک ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہم نے ذبح کیا شرعی طریقے سے، جب شرعی طریقے سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے. لیکن جب غیر شرعی طریقے سے جانور کو کاٹا جاتا ہے، مثلا غیر مسلم لوگ جھٹکے سے کاٹتے ہیں تو اس صورت میں وہ کیا رہتا ہے؟ وہ اندر ہی اس کا خون رہ جاتا ہے. جب ذبح کرتے ہیں نا ہم شرعی طریقے پر تو جتنا بھی ناپاک خون ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، اندر کی سب چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. آپ دھو گے بھی نہیں نا گوشت کو تب بھی وہ پاک رہے گا، ٹھیک ہے، جبکہ سارا خون اچھے سے نکل گیا ہو. لیکن جھٹکے وغیرہ کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو اوپر سے مارتے ہیں تو اس کا خون اندر ہی اندر سوکھ جاتا ہے، سارا باہر نہیں نکلتا ہے. اگر نکلتا بھی ہوگا تو تھوڑا بہت نکلتا ہے ورنہ سارا اندر رہ جاتا ہے. ایک تو یہ چیز میں نے بتائی ہے اضافے کے طور پر. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ میتہ کی بات کی جا رہی ہے. کس کی بات؟ میتہ کی بات، ٹھیک ہے. میتہ یعنی مردار، سمجھ گئے بات؟ اگر کوئی جانور ہے، آپ کے پاس ایک بکرا پلا ہوا تھا، سمجھے، وہ بکرا مر گیا، اب اس بکرے کا گوشت بھی ناپاک ہے، اس کی کھال بھی ناپاک ہے، سمجھ گئے. وَيَأْتِي حُكْمُ شَعْرِهَا وَقَرْنِهَا وَعَظْمِهَا، اور اس کے بال، سینگ، ہڈی کا حکم آگے آئے گا، ٹھیک ہے. چھٹی بات الدم المسفوح. الدم المسفوح کا مطلب وہی ہوتا ہے بہتا خون، یہاں پر انہوں نے بالاضافہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے. یعنی وہ ایک بات تو اس میں آ گئی تھی، وہ وضو کو توڑنے والے کے بیان میں ایک الگ سے بھی بیان کر دیا، بہتا خون. الخمر شراب،
شراب بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ. الخنزیر سور، ارے سواد سے نہیں سین سے، ہاں. فَإِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ. سور یعنی خنزیر یہ تو یعنی نجس العین ہے. یعنی نجس العین کا مطلب یعنی خنزیر اسی طرح ناپاک ہوتا ہے جس طرح پاخانہ ناپاک ہوتا ہے. پاخانے کا کوئی حصہ، ایک حصہ بھی اس کا پاک نہیں ہوتا نا، اسی طرح خنزیر کا ایک حصہ بھی پاک نہیں ہوتا ہے نا. اگر خنزیر آپ سے ٹچ ہو گیا ہے یعنی تو وہ آپ ناپاک ہو جائیں گے. کتا اگر ٹچ ہوا ہے، وہ سوکھا ہوا تھا، تب وہ یعنی تب تو گنجائش ہے کہ آپ ناپاک نہ ہوں، لیکن خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بجمیع اجزائی، اس کے تمام حصے کیا ہوتے ہیں؟ ناپاک ہوتے ہیں. اس کے بال، اس کے دانت، اس کی کھال، اس کی آنکھ، اس کے کھر، سب چیزیں.